الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا. وقال تعالى في مقام آخر: يا أيها الذين آمنوا إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا أن تصيبوا قوما بجهالة فتصبحوا على ما فعلتم نادمين. محترم حاضرین جمعہ، آج محرم الحرام کی 9 تاریخ ہے اور کل عاشورہ کا دن ہے، محرم کی 10 تاریخ ہے۔ پچھلے خطبہ جمعہ میں نے آپ سے یہ وعدہ کیا تھا کہ حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ کی شہادت کے تعلق سے، یزید ابن معاویہ کے تعلق سے، حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے تعلق سے کچھ باتیں آپ کے سامنے آئیں گی۔ اس سے پہلے کہ میں اپنے اصل موضوع کی طرف آؤں، ایک بات کی وضاحت کرنا چاہتا ہوں۔ آج 9 ذی الحجہ ہے اور میں نے پچھلے جمعہ میں بتایا تھا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے 9 اور 10 2 دن کا روزہ رکھنے کی آپ نے تلقین فرمائی، آپ نے حکم دیا۔ لیکن آپ کی ایک حدیث یہ بھی ہے کہ جمعہ کے دن کو روزے کے لیے خاص مت کرو اور جمعہ کی رات کو قیام اللیل کے لیے خاص مت کرو۔ یہ حدیث یہ بتاتی ہے کہ نفلی روزہ خاص جمعہ کے دن نہیں رکھنا چاہیے۔ اس حدیث کی وجہ سے بہت سارے لوگوں کو یہ غلط فہمی ہو گئی کہ عاشورہ کا روزہ تو ٹھیک ہے سنیچر کو پڑ رہا ہے، لیکن 9 تاریخ تو جمعہ کو پڑ رہی ہے، تو جمعہ کو روزہ نہیں رکھنا چاہیے۔ کل کئی لوگوں نے میرے پاس فون بھی کیا کہ 9 کو روزہ ہم لوگ رکھیں یا نہ رکھیں۔ تو دیکھیے وہ حدیث بالکل صحیح ہے، وہ بخاری شریف اور مسلم شریف کی حدیث ہے کہ جمعہ کے دن روزہ رکھنے سے اللہ کے نبی نے نفلی روزہ خاص طور سے جمعہ کے دن رکھنے سے منع فرمایا ہے۔ اگر کوئی آدمی جمعہ کے دن نفلی روزہ رکھے تو 1 دن پہلے یا 1 دن بعد میں بھی روزہ رکھے، یہ آپ کا حکم ہے۔ لیکن وہ روزے جو خاص دنوں میں پڑتے ہیں، جیسے عاشورہ کا روزہ ہے، جیسے عرفہ کا روزہ ہے، یا جو ہر مہینے میں جو چاندنی رات ہوتی ہے 3 دن 13, 14, 15 ایام 20 کا روزہ ہے، تو یہ روزے جمعہ کے دن بھی رکھے جا سکتے ہیں، کوئی حرج کی بات نہیں۔ اور اسی طریقے سے سنیچر کے دن بھی اللہ کے نبی نے منع فرمایا ہے نفلی روزہ رکھنے۔
ترمذی کی صحیح روایت ہے, علامہ البانی نے صحیح قرار دیا ہے کہ سنیچر کے دن نفلی روزہ مت رکھو. اس حدیث کا بھی یہی مطلب ہے کہ صرف سنیچر کے دن روزہ نہ رکھا جائے. اگر سنیچر کے ساتھ اتوار ملا کے آپ بھی روزہ رکھے, یا سنیچر کے ساتھ جمعہ ملا کے روزہ رکھے, یا کوئی ایسا روزہ رکھے جو خاص دنوں میں آتا ہے, جیسے عاشورہ کا روزہ, عرفہ کا روزہ, تو رکھ سکتا ہے. لہذا آج کے دن جو لوگ روزہ ہیں بالکل صحیح ہے, اور یہ سب سے افضل روزہ ہے کہ 9 اور 10 دونوں دن روزہ رکھا جائے. اگر کوئی 9 کو نہ رکھ پائے تو اس کے سامنے 2 راستے ہیں. یا تو وہ صرف کل کے دن یعنی 10 تاریخ کو روزہ رکھے, یا پھر وہ 10 اور 11 کو بھی رکھ سکتا ہے. اس لیے کہ 10 اور 11 کے تعلق سے اگرچہ جو حدیث ہے مسند احمد کی وہ حدیث ضعیف ہے. میں نے پچھلے جمعہ میں بتایا تھا کہ مسند احمد کی وہ بہت مشہور حدیث ہے کہ یہودیوں کی مخالفت کرو اور عاشورہ کے ایک دن پہلے یا ایک دن بعد روزہ رکھو, وہ حدیث ضعیف ہے. لیکن حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ایک روایت ملتی ہے جسے امام حاکم نے مستدرک کے اندر ذکر کیا ہے. وہ روایت صحیح ہے, لیکن وہ روایت صرف عبداللہ ابن عباس تک پہنچتی ہے, اللہ کے رسول تک نہیں پہنچتی. تو عبداللہ ابن عباس کہتے ہیں کہ 10-11 کو بھی روزہ رکھا جا سکتا ہے. تو ایک صحابی اگر روزے کے تعلق سے کوئی بات کہہ رہا ہے اور اس کے سلسلے میں کوئی دوسری صحیح حدیث موجود نہیں ہے تو اسے بھی حدیث کے ہی حکم میں مانا جائے گا. لہذا 10 اور 11 کو بھی روزہ رکھنے میں کوئی حرج کی بات نہیں, اگر کسی کا 9 کو چھوٹ جائے تو یہ تھوڑی سی وضاحت تھی, اس لیے میں نے اس کو ضروری سمجھا. محرم کا یہ جو اس وقت چل رہا ہے, اس وقت حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کا ذکر مسلمانوں کے تقریباً تمام حلقوں میں ہو رہا ہے. کہیں کہیں حضرت حسین کی شہادت کے ساتھ ساتھ صحابہ کرام کے اوپر لعن طعن بھی ہو رہا ہے, بالخصوص حضرت امیر معاویہ کے اوپر, حضرت مغیرہ ابن شعبہ کے اوپر, حضرت عمرو بن عاص کے اوپر. اور ایک آئیڈیالوجی وہ بھی ہے جن کے یہاں ظلم کی شروعات تو حضرت ابو بکر صدیق سے ہی ہوگی, تو ان کے یہاں تو سب کے اوپر تبرہ ہو رہا ہے. سوال یہ ہے کہ یہ سارا جو معاملہ ہے یہ اہل بیت کے نام سے ہو رہا ہے. تو پہلے یہ جان لیں کہ اہل بیت کون لوگ, اہل بیت کون لوگ ہیں, اور کیا اہل بیت سے محبت کرنا ایک مسلمان کے لیے ضروری ہے. تو آئیے سب سے پہلے یہ دیکھتے ہیں کہ اہل بیت کون لوگ ہیں. میں نے خطبہ مسمونہ کے بعد قرآن کریم کی ایک آیت پڑھی, سورہ احزاب کی آیت نمبر 33. اس میں اللہ نے فرمایا انما یرید اللہ لیذہب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا. اے اہل بیت, اللہ تعالیٰ یہ چاہتا ہے کہ تم سے گندگی کو ہٹا دے اور تمہیں پاک صاف کر دے, مکمل طریقے سے پاک صاف کر دے. یہ سورہ احزاب کی آیت ہے. اس آیت میں اللہ کے رسول کے اہل بیت کو خطاب کیا گیا. سوال یہ ہے کہ یہ اہل بیت کون لوگ ہیں. اگر آپ قرآن کا 22واں پارہ اٹھائیں, 22ویں پارے کا پہلا پیج آپ کھول کے دیکھیں, 22ویں پارے کا پہلا صفحہ کھول کے دیکھیں, 22ویں پارے کی شروعات کہاں سے ہو رہی ہے؟ وَمَن يَقْنُتْ مِنكُنَّ لِلَّهِ وَرَسُولِهِ وَتَعْمَلْ صَالِحًا نُؤْتِهَا أَجْرَهَا مَرَّتَيْنِ وَآتَدْنَا لَهَا رِزْقًا كَرِيمًا. یہاں سے شروعات ہو رہی ہے. کیا کہا جا رہا ہے؟ اے نبی کے گھر کی عورتوں, اے نبی کی بیویوں, تم میں سے جو اللہ کی فرما برداری کرے گی اور رسول کی فرما برداری کرے گی اور نیک عمل کرے گی, اللہ تعالیٰ اس کو ڈبل ثواب دیں گے, اور اس کے لیے بڑا عظیم ثواب اللہ تعالیٰ نے تیار کر کے رکھا. اس آیت میں کس کو خطاب کیا جا رہا ہے؟ اللہ کے نبی کی بیویوں, ازواج مطہرات. اب آگے بڑھیے. یا نساء النبی لستن کاہد من النساء اتقیتن فلا تخضعن بالقول فیطمع الذی فی قلبہ مرض وقلن قولا معروفا. یہ 22ویں پارے کی دوسری آیت ہے. اے نبی کے گھر کی عورتوں, تم عام عورتوں کی طرح نہیں ہو. اگر تمہارے اندر اللہ کا ڈر ہے تو کسی اجنبی آدمی سے کبھی نرمی کے ساتھ بات مت کرو, تاکہ وہ انسان جس کے دل میں بیماری ہے اس کے اندر تمہارے بارے میں کوئی غلط خیال نہ پیدا ہو جائے, اور بات جب بھی کرو تو صحیح بات. یہ 22ویں پارے کی دوسری آیت ہے. تیسری آیت کیا ہے؟ وَقَرْنَ فِي بُيُوتِكُنَّ وَلَا تَبَرَّجْنَ تَبَرُّجَ الْجَاهِلِيَّةِ الْأُولَىٰ وَأَقِمْنَ الصَّلَاةَ وَآتِينَ الزَّكَاةَ وَأَطِيعْنَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ إِنَّمَا يُرِيدُ اللَّهُ لِيُذْهِبَ عَنكُمُ الرِّجْسَ أَهْلَ الْبَيْتِ وَيُطَهِّرَكُمْ تَطْهِيرًا. دیکھ رہے ہیں,
یہ 22वें पारे की तीसरी आयत है, और इसी आयत का एक टुकड़ा है वो जिसमें अहले बैत का जिक्र है। और अय नबी के घर की औरतों, तुम अपने घरों में जमी रहो, अपने घरों में रहा करो, और ज़माने जाहिलियत की तरह बनाओ सिंगार मत किया करो, और नमाज कायम किया करो, और ज़कात दिया करो, और अल्लाह की इताअत किया करो, और रसूल की इताअत किया करो। अय नबी के घर वालों, अल्लाह ताला तुमसे गंदगी को साफ करना चाहता है और तुमको मुकम्मल पाक करना चाहता है। उसके बाद इस रुकू की आखिरी आयत है, वज़कुरन मा युतला फी बुयूतिकुन्न मिन आयातिल्लाहि वल हिकमा इन्नल्लाह कान लतीफन खबीरा। और ए नबी के घर की औरतों, तुम्हारे घरों में जो कुरान और हदीस पढ़ा जाता है, इसमें किताब और हिकमत दोनों का जिक्र है। ए नबी के घर की औरतों, तुम्हारे घर में जो कुरान पढ़ा जाता है और जो हिकमत पढ़ी जाती है, हिकमत का मतलब हदीस। पता लगा कि नबी के घर में सिर्फ कुरान नहीं पढ़ा जाता था, हदीस भी पढ़ी जाती थी। लिहाजा हम सब अपने घरों में जैसे कुरान पढ़ने के लिए ला के रखते हैं, हदीस की किताबें भी ला के रखते हैं, ये नबी की सुन्नत है। ऐ नबी के घर की औरतों, तुम्हारे घरों में जो कुरान पढ़ा जाता है और जो हदीस पढ़ी जाती है उसको याद किया करो। ये पूरी आयतें आपने सुनी, जिसका मैंने सलीस तर्जुमा आपके सामने पेश किया। एक कॉमन सेंस ये कहता है कि इन आयात में अल्लाह के नबी की बीवियों को कुछ अहकामात दिए जा रहे हैं, कुछ तालीमात दी जा रही हैं, कुछ अच्छी बातें बताई जा रही हैं, कुछ अखलाकी तालीमात दी जा रही हैं, और उसी के ज़िम्न में अल्लाह तबारक व तआला ने नबी के घर की औरतों को अहले बैत कहा। ये आयत बिल्कुल साफ बता रही है। अगर एक नासमझ आदमी के सामने भी ये आयतें पूरा रुकू पढ़ दिया जाए, सूरह आज़ाब का ये चौथा रुकू, तो वो कहेगा कि इसमें अहले बैत से मुराद अल्लाह के नबी की बीवियाँ हैं। तो ये आयत हमें बता रही है कि अहले बैत कौन लोग हैं? अल्लाह के नबी की अज़वाज मुत्तहरात हैं, अल्लाह के नबी की बीवियाँ हैं। और हम लोग भी जब अपनी फैमिली का जिक्र करते हैं तो सबसे पहले बीवी बच्चों का नाम आता है। अहले बैत का मतलब होता है घर वाले। घर वालों में से बीवी बच्चों को निकाल दिया जाए, ऐसा पॉसिबल नहीं है। घर वालों का जब नाम लिया जाएगा तो सबसे पहले बीवी बच्चों का जिक्र आएगा। तो ये आयत बता रही है कि अहले बैत कौन लोग हैं? अल्लाह के नबी की अज़वाज मुत्तहरात। अब एक सवाल पैदा होता है कि क्या सिर्फ अल्लाह के नबी की अज़वाज मुत्तहरात ही अहले बैत हैं या कुछ और लोग भी? तो आइए मुस्लिम शरीफ की एक हदीस पढ़ते हैं, जिसकी रावी हम सबकी प्यारी वालिदा मोहतरमा अम्मा आयशा सिद्दीक़ा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा है। मुस्लिम शरीफ किताब फ़ज़ाइल सहाबा हदीस नंबर 2424। हज़रत आयशा कहती हैं कि एक दिन अल्लाह के नबी सुबह सुबह निकले और वअलैहि मिर्तुन मुरहल, अल्लाह के नबी एक काले रंग की चादर लपेटे हुए थे। फजा अल हसन इब्न अली, हजरत हसन रजी अल्लाह तआला अन्हु आए, फअदखलहु, अल्लाह के नबी ने अपनी चादर के अंदर उनको शामिल कर लिया। तो मजा अल हुसैन, फिर हजरत हुसैन रजी अल्लाह तआला अन्हु आए, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनको भी शामिल कर लिया। फिर हजरत अली आए, फिर हजरत फातिमा आए। इन सबको अल्लाह के नबी ने अपनी चादर में शामिल कर लिया। और उसके बाद आपने यही आयत करीमा तिलावत की, इन्नमा युरीदुल्लाहु लियुज़हिबा अन्कुमुर रिज्सा अहलल बैति व युतहिरकुम तत्हीरा। ऐ नबी के घर वालों, अल्लाह ताला तुमसे गंदगी को साफ करना चाहता है और तुम्हें मुकम्मल तरीके से पाक करना चाहता है। ये मुस्लिम शरीफ की हदीस है। और आपको ये जान के हैरत होगी कि इस हदीस को हदीस से किसा कहा जाता है। और एक ख़ास फ़िरक़ा जिसका ये दावा है कि अल्लाह के नबी के इंतकाल के बाद तमाम सहाबा मुर्तद हो गए, 3-4 सहाबा को छोड़ के, उस फ़िरक़े के यहाँ ये हदीस बड़ी अहमियत रखती है। उनके यहाँ जब शादी होती है, कोई निकाह होता है, तो ये हदीस से कैसा ज़रूर पढ़ी जाती है। ये हदीस से कैसा किससे रिवायत है मुस्लिम शरीफ के अंदर? अम्मा आयशा से। अम्मा आयशा इस हदीस को रिवायत कर रही हैं। ये उन लोगों के मुंह पर एक ज़ोरदार थप्पड़ है जो ये कहते हैं कि नऊज़ुबिल्लाह हज़रत आयशा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा हज़रत अली से या हज़रत फातिमा से या हज़रत हसनैन से बुग़्ज़ व अदावत रखती थी। उनकी फजीलत में ये हदीस और इसे अम्मा आयशा रिवायत कर रही है। इस हदीस में अल्लाह के नबी ने इन 4 लोगों को, हज़रत अली को, हज़रत फातिमा को, हज़रत हसन और हुसैन को अपने अहले बैत में शामिल किया। पता ये चला कि कुरान ने तो अज़वाज मुत्तहरात को अहले बैत कहा, अल्लाह के नबी ने इन 4 को भी अपने अहले बैत में शामिल कर लिया। ये लोग भी अहले बैत में शामिल। अब एक सवाल कि क्या सिर्फ अल्लाह के नबी की बीवियां और ये 4 लोग, हज़रत अली, हज़रत फातिमा, हज़रत हसन और हुसैन, बस यही लोग अहले बैत हैं कि कुछ और लोग भी? तो आइए मुस्लिम शरीफ किताब फ़ज़ाइल सहाबा की एक और हदीस उठाते हैं। हदीस के रावी हैं हज़रत ज़ैद इब्न अरक़म, अल्लाह के नबी के बड़े मशहूर सहाबी हैं।
کہتے ہیں کہ ایک دن اللہ کے نبی کھڑے ہوئے تقریر کرنے کے لیے. کہاں پہ کھڑے ہوئے؟ مکہ اور مدینہ کے بیچ میں ایک تالاب تھا، اس کا نام تھا خم نام کی ایک جگہ تھی، اور تالاب کو عربی میں غدیر بولتے ہیں، اس لیے اس جگہ کو کسی حدیث میں غدیر خم بھی کہا گیا ہے. تو اللہ کے نبی نے خم نام کے ایک تالاب کے پاس صحابہ کرام کے سامنے خطبہ دیا. فحمد اللہ واسنا علیہ، اور اللہ کے نبی کی عادت تھی، آپ جب بھی خطبہ دیتے تھے تو پہلے اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا بیان کرتے تھے، اللہ تعالیٰ کی تعریف کرتے تھے. اس کے بعد آپ نے فرمایا کہ لوگوں، انما انا بشر، میں ایک انسان ہوں، یوشک ان یاتینی رسول ربی، قریب ہے کہ میرے رب کا فرشتہ میرے پاس آئے، یعنی موت کا فرشتہ، فاجیبا، اور میں اس کی دعوت پر لبیک کہہ دوں، یعنی میری موت کا وقت آ جائے، میرا آخری وقت آ جائے. تو اے میرے صحابہ، وانی تارک فیکم ثقلین، میں دو بھاری چیزیں تمہارے درمیان چھوڑ کے جا رہا ہوں. اولہما کتاب اللہ، پہلی چیز اللہ کی کتاب قرآن حکیم ہے، فیہ الہدی والنور، اور اس قرآن کے اندر تمہاری ہدایت ہے، تمہاری روشنی ہے. فخذوہ واستمسکوا بہ، اس قرآن کو مضبوطی سے پکڑ لو اور تھام لو. اس کے بعد اللہ کے نبی نے قرآن کی فضیلت پر تھوڑی دیر تک صحابہ کو سمجھایا. اس کے بعد آپ نے فرمایا وَأَهْلُ بَيْتِي، اور دوسری چیز میں جو چھوڑ کے جا رہا ہوں وہ میرے اہل بیت. اذکرکم اللہ فی اہل بیتی، اذکرکم اللہ فی اہل بیتی، اذکرکم اللہ فی اہل بیتی. اللہ کے پیارے نبی نے 3 بار یہ بات ارشاد فرمائی کہ میں تم کو اپنے اہل بیت کے بارے میں اللہ سے ڈرنے کی تلقین کر رہا ہوں، اللہ سے ڈرتے رہنا میرے اہل بیت میں. جب یہ حدیث بیان کر چکی حضرت زید بن ارقم صحابی رسول، تو اس حدیث کو جو ان سے روایت کر رہے ہیں حضرت حسین بن صبرہ تابعی، وہ کہتے ہیں کہ اے زید یہ بتاؤ من ہم اہل البیت، یہ اہل بیت ہیں کون لوگ؟ الیس نساؤہ من اہل بیتہ، کیا اللہ کے نبی کی بیویاں، آپ کی ازواج مطہرات آپ کے اہل بیت میں شامل نہیں ہیں؟ تو زید بن ارقم بول رہے ہیں، مسلم شریف کی حدیث ہے، زید بن ارقم بول رہے ہیں، صحابی رسول بول رہے ہیں نساؤہ من اہل بیتہ، ارے نبی کی بیویاں تو ہیں ہی اہل بیت میں، وہ تو شامل ہیں اہل بیت میں، وہ تو آلریڈی اہل بیت میں ہیں. ولیکن اہل بیتہ من حرم الصدقۃ علیہم، لیکن در حقیقت اہل بیت سے وہ تمام لوگ مراد ہیں جن کے اوپر صدقہ حرام ہے. اللہ کے نبی کے خاندان کے وہ لوگ جن کے اوپر صدقہ حرام ہے. تو حضرت حسین بن صبرہ نے پوچھا وہ کون لوگ ہیں؟ تو حضرت زید نے فرمایا کہ ہم آل علی و آل عقیل و آل عباس و آل جعفر. یہ اللہ کے نبی کے خاندان کے یہ لوگ ہیں، حضرت علی کی تمام آل و اولاد، حضرت عقیل کی تمام آل و اولاد، حضرت عباس کی تمام آل و اولاد، اور حضرت جعفر کی تمام آل و اولاد، یہ تمام لوگ اہل بیت ہیں. تو قرآن حکیم کی آیت سے ثابت ہوا کہ اہل بیت اللہ کے نبی کی بیویاں ہیں. اما عائشہ کی حدیث سے ثابت ہوا کہ حضرت علی، حضرت فاطمہ، حضرت حسن، حضرت حسین، یہ تمام لوگ اہل بیت میں شامل ہیں. اور حضرت زید بن ارقم کی اس حدیث سے یہ ثابت ہوا کہ اللہ کے نبی کے وہ تمام خاندان کے لوگ اہل بیت میں شامل ہیں جن کے اوپر صدقہ کھانا حرام ہے، یعنی حضرت علی کی پوری اولاد، حضرت عقیل کی پوری اولاد، عباس کی پوری اولاد، حضرت جعفر کی پوری اولاد رضی اللہ عنہم. اور ایک بات یہ بھی ثابت ہوئی کہ اہل بیت کے بارے میں ہمیں اللہ سے ڈرنا ہے، اہل بیت سے محبت کرنا ہے. اتنی بات آپ کو سمجھ میں آ گئی. اب ایک سوال یہ ہے کہ حضرت حسن اور حسین کا کیا مقام؟ یہ تو تمام اہل بیت کی بات ہو گئی. ان اہل بیت میں جو نبی کے 2 لاڈلے نواسے ہیں سیدنا حسن اور سیدنا حسین رضی اللہ عنہما، ان کا کیا مقام؟ تو میں کہیں اور سے نہیں، صرف بخاری شریف میں کتاب المناقب میں، جہاں امام بخاری نے صحابہ وغیرہ کے مناقب بیان کیے ہیں، اس میں امام بخاری نے ایک باب بیان کیا ہے، باب مناقب الحسن والحسین، حضرت حسن اور حسین کے فضائل کا بیان. اس میں امام بخاری نے 8 حدیثیں بیان کی. میں جلدی وہ 8 حدیثیں آپ کے سامنے بیان کرتا ہوں. پہلی حدیث حضرت ابو بکرہ کی. حضرت ابو بکرہ کہتے ہیں کہ ایک دن اللہ کے پیارے نبی اپنے ممبر پر بیٹھے ہوئے تھے، آپ کے بغل میں حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے. ایک بار اللہ کے نبی حضرت حسن کی طرف دیکھتے تھے، ایک طرف صحابہ کی طرف دیکھتے تھے. آپ نے فرمایا ابنی ھذا سید، میرا یہ بیٹا سردار ہے. لعل اللہ ان یصلح بہ بین فئتین من المسلمین، اللہ تبارک و تعالیٰ میرے اس بیٹے کے ذریعے مسلمانوں کی 2 بڑی جماعتوں میں صلح کرائے.
اس حدیث میں حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں اللہ کے نبی ایک پیشین گوئی کر رہے ہیں کہ ان کے ذریعے اللہ تعالیٰ مسلمانوں کی 2 جماعتوں میں صلح کرائے گا، اور یہ پیشین گوئی سن 40 ہجری میں پوری ہوئی، جب 5 سال کی لگاتار جنگوں کے بعد سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور سیدنا حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بیچ میں جو صلح ہوئی، اس صلح کے ذریعے اللہ کے پیارے نبی کی یہ پیشین گوئی پوری ہوئی، اور اس سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے نواسے حضرت حسن کی فضیلت بھی ثابت ہوئی۔ دوسری روایت حضرت اسامہ ابن زید کی امام بخاری لائے ہیں۔ حضرت اسامہ ابن زید کہتے ہیں کہ مجھے اور حضرت حسن کو اللہ کے نبی کبھی کبھی گود میں لے لیتے تھے اور کہتے تھے اللہم انی احبہما فاحبہما، اے اللہ میں اپنے ان بچوں سے محبت کرتا ہوں، اے اللہ تو بھی ان سے محبت کر۔ تیسری روایت امام بخاری لائے ہیں کہ عبید اللہ ابن زیاد کے پاس حضرت حسین کا سر لایا گیا۔ اب یہاں پر ایک پوائنٹ کی بات میں آپ کو بتانے جا رہا ہوں کہ بخاری کی یہ جو تیسری روایت ہے کتاب باب مناقب الحسن والحسین میں، اس میں حضرت حسین کے نام کے ساتھ علیہ السلام لگا ہے۔ حضرت حسین علیہ السلام کا سر لایا گیا عبید اللہ ابن زیاد کے پاس۔ یہ سن کے تھوڑی آپ کو حیرت ہوگی، بخاری کی روایت ہے، آپ بخاری اٹھا کے دیکھ سکتے ہیں، اردو والی ہو چاہے عربی والی ہو، اس روایت میں حضرت حسین کے ساتھ علیہ السلام لگا ہے۔ اور ہم یہ بھی نہیں کہہ سکتے کہ یہ کسی لکھنے والے کی غلطی ہے، اگر لکھنے والے کی غلطی ہوتی تو ایک جگہ ہوتی ہے، ہر جگہ ہے حضرت حسین کے ساتھ علیہ السلام۔ بخاری کی یہ روایت یہ بتا رہی ہے کہ حضرت حسین کے ساتھ علیہ السلام کا لفظ لگایا جا سکتا ہے، لیکن آج لفظ علیہ السلام حضرت حسین کے ساتھ لگانا روافض کی عادت ہے، ان لوگوں کی عادت ہے جنہیں حضرت حسن اور حسین سے تو محبت ہے اور اہل بیت سے تو محبت ہے، دیگر صحابہ سے ان کے دل میں بغض ہے، تو ان کی مخالفت کے طور پر بہتر یہ ہے کہ ہم حضرت حسن اور حسین کے ساتھ رضی اللہ عنہ ہی لگائیں تاکہ ان کی مخالفت ہو۔ اور دوسری بات، ہم جب اللہ کے نبی کے اوپر درود و سلام پڑھتے ہیں نماز کے اندر یا ایسے بھی صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں، تو ہم اللہ کے نبی کے ساتھ ساتھ آپ کی آل کے اوپر بھی صلاۃ و سلام پڑھتے ہیں، اور حضرت حسن اور حسین اور دیگر صحابہ اس میں شامل ہیں۔ تو علیہ السلام کہہ دینے سے حضرت حسین کا کوئی مقام بڑھ نہیں گیا، وہ تو آلریڈی ہمارے درود و سلام میں شامل ہیں، جب ہم اللہ کے نبی کی آل پر درود پڑھتے ہیں تو اس میں وہ شامل ہیں۔ لہذا علیہ السلام استعمال کیا جا سکتا ہے، لیکن آج کے دور میں 2 وجہ ہے، ایک تو یہ روافض کا طریقہ ہے، اور دوسرے اب علیہ السلام کا لفظ ایک اصطلاح بن چکا ہے کہ نبیوں کے ساتھ اور فرشتوں کے ساتھ ہی عام طور سے لگایا جاتا ہے، تو لہذا کیونکہ حضرت حسن اور حسین کی جو بھی فضیلت اور مقام ہے، لیکن وہ نبی نہیں ہے نعوذ باللہ، وہ صحابہ میں سے ہیں، نبی کے اہل بیت میں سے، ہمیں ان سے جو محبت ہے وہ اپنی جگہ ہے، اس لیے اس لفظ کو حضرت حسین اور حسن کے ساتھ استعمال کرنے سے بچنا چاہیے، لیکن استعمال کیا جا سکتا ہے، بخاری کی حدیث اس بات کی دلیل ہے۔ تو حضرت حسین کا سر لایا گیا کس کے پاس؟ ابن زیاد کے پاس۔ فجعل فی قسط، تشت میں ایک پلیٹ میں لایا گیا، فجعل ینکت، تو ابن زیاد کوریدنے لگا۔ اب یہ کوریدنے لگا کا 2 مطلب ہے، علماء نے یہ لکھا ہے، اس کا ایک مطلب تو یہ کہ زمین میں اپنی چھڑی سے کوریدنے لگا، اور بعض دوسری روایات سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ وہ حضرت حسین کے چہرے پر کوریدنے لگا۔ استغفر اللہ۔ تو حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہیں پر موجود تھے، اس نے اپنی چھڑی سے کوریدا، وقال فی حسن کی شیئا، اور حضرت حسین کی حسن کی تعریف کی، بہت خوبصورت ہے۔ تو حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ کان اشبہہم برسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ارے یہ خوبصورت کیوں نہ ہوں گے کہ ہمارے رسول سے سب سے زیادہ ملتے جلتے ہیں، ان کا چہرہ اللہ کے پیارے نبی سے بالکل ملتا جلتا ہے۔ یہ امام بخاری تیسری حدیث لائے۔ چوتھی حدیث لائے ہیں حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک دن حضرت حسن کو گود میں لیے اور حضرت علی وہیں پر موجود۔ حضرت ابو بکر کہتے ہیں بے ابی شبیہ بن نبی لیس شبیہ بے علی، میرے باپ تیرے اوپر پیدا ہوں، تو بالکل نبی سے ملتا جلتا ہے، تو علی کا بیٹا ہے لیکن علی سے ملتا جلتا نہیں ہے۔ وہ علی یضحک، اور حضرت علی وہیں پر موجود ہے، وہ ہنس رہے ہیں۔ امام بخاری کی حدیث لا کے ایک تو حضرت حسن کی فضیلت بیان کر رہے ہیں کہ ان کا چہرہ نبی سے ملتا جلتا تھا، اور دوسرے روافض کی تردید کر رہے ہیں جو یہ دعویٰ کرتے ہیں کہ حضرت ابو بکر کو اہل بیت سے نفرت کی، نعوذ باللہ بغض تھا۔ حضرت ابو بکر کو کتنی محبت ہے کہ حضرت حسن کو گود لیے ہوئے ہیں اور ایسا دعائیہ جملہ کہتے ہیں کہ میرے باپ تیرے اوپر فدا ہوں، تیرا چہرہ تو پیارے نبی سے ملتا جلتا ہے۔
اس کے بعد امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ ایک حدیث لائے ہیں جو حضرت عبداللہ ابن عمر سے، عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ایک عراقی نے پوچھا، ایک کوفی نے پوچھا کہ حالت احرام میں اگر کوئی مکھی مار دے تو کیا مسئلہ ہے، اس کے اوپر دم وغیرہ ہے کہ نہیں؟ تو عبداللہ ابن عمر نے فرمایا مردود کہیں کا، یہ اہل عراق یسألونی عن قتل الذباب، یہ مجھ سے مکھی کو مارنے کے بارے میں سوال کر رہے ہیں، اور ان لوگوں نے اللہ کے رسول کی بیٹی کے بیٹے یعنی اللہ کے رسول کے نواسے کو قتل کیا، جن کے بارے میں اللہ کے نبی نے فرمایا کہ ہما ریحانتایا فی الدنیا، حسن و حسین دنیا میں میرے دو پھول ہیں، میرے آنگن کے دو پھول ہیں۔ یہ حدیث ایک طرف حضرت حسن اور حسین کی فضیلت بتا رہی ہے، اور دوسری طرف حضرت عمر کے صاحبزادے عبداللہ ابن عمر کا نظریہ بتا رہی ہے کہ یہ لوگ اہل بیت سے کتنی محبت کرتے تھے۔ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ ساتھ ساتھ یہ ثابت کرتے چلے جا رہے ہیں کہ یہ الزام غلط ہے کہ ابو بکر و عمر نعوذ باللہ اہل بیت سے بغض و عداوت رکھتے تھے۔ دیکھو حضرت ابو بکر کتنی محبت کرتے تھے، عمر کتنی محبت کرتے تھے، ان کے گھر والے کتنی محبت کرتے تھے۔ اور ایک حدیث امام بخاری اسی باب میں لائے ہیں حضرت ابو بکر سے۔ حضرت ابو بکر لوگوں سے کہا کرتے تھے ارقبوا محمدن فی اہل بیتہ، اے لوگو محمد الرسول اللہ کے اہل بیت کا خیال رکھنا، محمد رسول اللہ کے گھر والوں کے بارے میں اللہ سے ڈرتے رہنا۔ یہ کون کہہ رہا ہے؟ یہ نبی نہیں فرما رہے ہیں، یہ ابو بکر فرما رہے ہیں۔ تو یہ تمام احادیث اس بات کی دلیل ہے کہ حضرت حسن اور حسین کا مقام ہماری نظر میں بہت بلند ہے اور ہم ان دونوں سے محبت رکھتے ہیں۔ لیکن آج حضرت حسن اور حسین اور اہل بیت کی محبت کے نام پر جو کچھ تماشا امت میں جاری ہے، امت کچھ سننا ہی نہیں چاہتی۔ یعنی اگر حضرت حسین کی فضیلت اور مقام میں تو کوئی شک نہیں ہے، لیکن کیا حضرت حسن اور حسین کی فضیلت کا یہ تقاضا ہے کہ ہم حضرت امیر معاویہ کو، ان کے بیٹے یزید ابن معاویہ کو، حضرت مغیرہ ابن شعبہ کو یا دیگر صحابہ کو لعن طعن کریں؟ ہم مسلمان ہیں، ہمارا اسلام صداقت کا دین ہے، سچائی کا دین ہے۔ ہمارے رب نے قرآن میں ہمیں ایک اصول بتایا، لا یجرمنکم شنآن قوم علی الا تعدلوا اعدلوا هو اقرب للتقوی۔ اے ایمان والو، تمہاری اگر کسی سے دشمنی بھی ہو جائے تو وہ دشمنی تم کو انصاف کا دامن چھوڑنے پر مجبور نہ کرے۔ کوئی ہمارا کتنا بھی کٹر دشمن ہے، ہم انصاف کا دامن اس کے بارے میں چھوڑیں۔ یہ تو دشمنی کا اصول بتایا اور دوستی کا بھی اصول بتایا۔ وَإِذَا قُلْتُمْ فَاعْدِلُوا وَلَوْ كَانَ ذَا قُرْبَىٰ، جب بھی بولو تو انصاف کی بات بولو، چاہے تمہارے رشتہ داروں کے خلاف کیوں نہ پڑے۔ ہمیں نہ حضرت حسین سے کوئی رشتہ داری ہے، نہ یزید سے کوئی رشتہ داری ہے، نہ حضرت امیر معاویہ سے بھی کوئی رشتہ داری ہے۔ اگر حضرت معاویہ سے ہماری کوئی رشتہ داری ہے تو اس کے پہلے سیدنا علی سے ہے، اور اگر یزید سے کوئی رشتہ داری ہے تو اس کے بہت پہلے حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ سے ہماری رشتہ داری ہے۔ سوال یہ ہے کہ ہمارا اسلام ہمیں ایک اصول بتا رہا ہے کہ کسی کے فیور میں اور کسی کے اگینسٹ، کسی کی مخالفت میں اور کسی کی تائید میں ہم ہر جھوٹی سچی کچی پکی بات قبول نہ کریں۔ ہمیں ایک اصول بتایا گیا۔ کیا اصول بتایا گیا؟ یا ایھا الذین آمنوا ان جاءکم فاسق بنبأ فتبینوا، اے ایمان والو، تمہارے پاس کوئی فاسق کوئی خبر لے کر آئے تو پہلے اس کی تحقیق کرو۔ یزید ابن معاویہ کے بارے میں آج دنیا بھر کی باتیں کہی جاتی ہیں۔ کوئی کہتا ہے کہ بہت برا تھا، کوئی کہتا ہے کہ بہت اچھا تھا، کوئی کہتا ہے نہیں ان کے بارے میں خاموش۔ ہم کیا کریں؟ یزید ابن معاویہ کے بارے میں ہمارا موقف کیا ہونا چاہیے؟ سوال یہ ہے کہ اگر وہ برا تھا، ایک شخص برا تھا، تو ہم اس کو برا کیوں نہ جانیں؟ اگر ایک شخص نے اللہ کے رسول کے نواسے کو قتل کیا یا اس میں کسی طریقے سے انوالو تھا تو یقیناً جس کے دل میں اہل بیت کی محبت ہوگی، حضرت حسن اور حسین کی محبت ہوگی، یقیناً اس کے دل میں یزید کے خلاف نفرت پیدا ہو جائے گی۔ لیکن پہلے یہ ثابت تو ہو کہ ہاں واقعی قتل حسین میں یزید کا ہاتھ تھا، یا انہوں نے اس عمل کی تائید کی، یا ان کی وجہ سے حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ شہید۔ جب ہم حدیث کی کتابیں اٹھاتے ہیں اور تاریخ کی کتابوں کا گہرائی سے مطالعہ کرتے ہیں تو ہمیں تصویر کا ایک دوسرا رخ نظر آتا ہے۔
ہمیں یہ نظر آتا ہے کہ یزید کے خلاف جتنی بھی روایات ہم کو ملتی ہیں، زیادہ تر روایات ابو مخنف نام کے ایک راوی کی ملتی ہیں جو ایک نمبر کا کذاب ہے اور رافضی ہے، جو ابو بکر و عمر کو کافر بنا سکتا ہے۔ یزید بن معاویہ اس کے سامنے کیا اوقات ہے، کیا حیثیت ہے یزید بن معاویہ؟ یزید تو بہرحال ہے صحابہ کے بعد کے طبقے سے ان کا تعلق ہے، لیکن وہ اسلام جو ہمیں سچائی کو پکڑ کے تھام کے رہنے کی کا حکم دیتا ہے، وہ اسلام ہم سے ایک مطالبہ کرتا ہے۔ ایک صحابی رسول کا بیٹا، اور جس کا تعلق ایک ایسے دور سے ہے جس دور کو اللہ کے نبی نے تمام زمانوں میں سب سے بہترین زمانہ کہا ہے، خیر الناس قرنی، سب سے بہترین لوگ میرے زمانے کے ہیں، پھر اس کے بعد والا زمانہ، پھر اس کے بعد والا زمانہ۔ ابھی سن 60 ہجری اللہ کے نبی کے انتقال کے ابھی 50 سال بعد کا دور ہے، اور ایک شرابی، کبابی، بندر اور ریچھ سے کھیلنے والا، اپنے باپ کی لونڈی کے ساتھ زنا کرنے والا، استغفر اللہ، ایک ایسے انسان کو حضرت امیر معاویہ جیسا صحابی اپنی زندگی میں اپنا ولی عہد منتخب کرتا ہے اور ساری امت تسلیم کر لیتی ہے۔ یہ دماغ کو چبھنے والی بات ہے میرے بھائی، ایسا کیسے پاسبل ہے؟ اور اگر یہ بات غلط ہے، یزید ان برائیوں سے پاک ہے، تو ہم کیوں نہ ڈیفینس کریں یزید کا؟ میرے پیارے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ترمذی کی صحیح روایت ہے، من رد عن ارض اخیہ رد اللہ عن وجہ النار یوم القیامہ، جو اپنے مسلمان بھائی کی عزت کا دفاع کرتا ہے، اپنے مسلمان بھائی کے اوپر لگائے گئے کسی غلط الزام کی تردید کرتا ہے، قیامت کے دن اللہ تبارک و تعالی جہنم کی آگ سے اس کو دور کرے گا۔ آج ہم جیسے برے لوگوں کے دور میں، اس گئے گزرے دور میں، ایک سیدھے سادھے مسلمان پر اگر کوئی غلط الزام لگتا ہے تو کیا آپ اگر جانتے ہیں کہ وہ مسلمان بے گناہ ہے تو آپ اس کے بچاؤ کے لیے آگے نہیں بڑھتے؟ کامن سینس کی بات ہے میرے پاس۔ ایک مثال میں دیتا ہوں، آپ کی مسجد کا امام بہت متقی ہے، بہت پرہیزگار ہے، اب وہ مرنے والا ہے، بوڑھا ہو گیا ہے، اس کا ایک بیٹا ہے جو نماز بھی نہیں پڑھتا، شراب پیتا ہے، بندر سے کھیلتا ہے، ریچھ سے کھیلتا ہے، دنیا بھر کی برائیاں اس کے اندر ہے۔ وہ مسجد کی کمیٹی کو بلاتا ہے، کہتا ہے کہ دیکھیے بھائی اب میرا آخری وقت ہے، میں چاہتا ہوں کہ میرا بیٹا میرے بعد امام بن جائے۔ اچھا، آپ کا بیٹا امام بن جائے؟ یعنی اب اتنا برا دور آ گیا ہے کہ اب آپ کا شرابی کبابی بیٹا مسجد میں لوگوں کی امامت کرائے۔ کامن سینس کی بات ہے کہ ہم اپنی ایک مسجد کے امامت کے لیے ایک ایسے انسان کو منتخب نہیں کر سکتے، ہمارا ضمیر گوارا نہیں کرے گا، ہم لڑنے مرنے مارنے پر تل جائے گا۔ مسجد میں 2 4 25 50 لوگ ہوتے ہیں، یہاں کروڑوں کی تعداد امت مسلمہ کی، سینکڑوں صحابہ کرام موجود ہیں، تابعین اعظام موجود ہیں، تمام کے تمام حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اس قدم کی تائید کرتے ہیں کہ نہیں ٹھیک ہے، آپ کا یہ فیصلہ امت کے حق میں صحیح ہے۔ مسئلہ یہ نہیں ہے کہ یزید سے بہتر کوئی نہیں تھا، میں اس بات کا قطعی دعویٰ نہیں کرتا۔ یزید کی کیا حیثیت ہے حضرت حسین کے سامنے، حضرت ابن زبیر کے سامنے، حضرت ابن عباس کے سامنے، حضرت ابن عمر کے سامنے؟ یہ تمام لوگ صحابہ ہیں، اور صحابہ کا مقام یہ ہے کہ غیر صحابی چاہے وہ جتنا بھی بڑا مقام و مرتبہ کا ہو، ایک ادنا سے ادنا، ایک ایسے صحابی کا جس کا ذکر ہمیں بہت کم ملتا ہو، اس کے پاؤں کی دھول کے برابر نہیں۔ اسی لیے عمر بن عبدالعزیز کا بہت نام لیا جاتا ہے، لیکن عبداللہ ابن مبارک سے کسی نے پوچھا کہ عمر بن عبدالعزیز افضل ہیں یا حضرت امیر معاویہ افضل ہیں، تو عبداللہ ابن مبارک نے بڑا بہترین جواب دیا تھا، کہا کہ جس گھوڑے پر بیٹھ کر حضرت امیر معاویہ نے میرے نبی کے ساتھ جہاد کیا تھا، اس گھوڑے کی ناک میں بہتی ہوئی مٹی بھی عمر بن عبدالعزیز سے بہتر ہے۔ میرے بھائیوں، یہ غور کرنے کی بات ہے۔ یہ تو ہو گئی کامن سینس کی بات کہ اگر ایسی شخصیت تھی یزید بن معاویہ کی، تو امیر معاویہ جیسا صحابی، اگر ہم امیر معاویہ کو صحابی بھی مانیں، ان کا مقام بھی مانیں، ان کا مرتبہ بھی مانیں، یہ کہیں کہ وہ اللہ کے رسول کے صالح ہیں، اللہ کے رسول کے بڑے چہتے صحابی ہیں، اللہ کے رسول پر قرآن اترتا تھا وہ لکھتے تھے، ہم یہ بھی تسلیم کریں، اور یزید کے بارے میں ہر روایت جو آ رہی ہے سب مان لو، یزید کو پلیت بھی کہو، لعنتی بھی کہو، جہنمی بھی کہو، یہ دونوں میچ نہیں کرتے۔ یا تو پھر ان کی طرح کھول کے کہو کہ ہاں معاویہ بھی غلط تھے، معاویہ نے امت کو ہلاکت میں ڈالا، استغفر اللہ، نعوذ باللہ۔ سوال یہ ہے کہ یزید بن معاویہ کی شخصیت کا صحیح تجزیہ کیا ہے؟ جب ہم تاریخ کا مطالعہ کرتے ہیں تو ہمیں یہ معلوم ہوتا ہے کہ ایک بھی، میرا یہ دعویٰ ہے، ایک بھی ایسی روایت موجود نہیں ہے، صحیح روایت،
جس سے یزید بن معاویہ کی برائی ثابت ہوئی. ایک بھی صحیح روایت, میں حدیث کی بات نہیں کر رہا, پوری تاریخ کے ذخیرے میں لوگوں نے کیا کہا میں اس سے مطلب نہیں رکھتا. حافظ ابن حجر نے برا کہا, امام ابن تیمیہ نے برا کہا, امام ذہبی نے برا کہا, فلاں نے برا کہا, فلاں نے برا کہا, یہ تمام لوگ امتی ہیں. میرے نبی نے کیا کہا؟ آؤ میں بتاؤں میرے نبی نے کیا کہا یزید کے بارے میں. اٹھاؤ صحیح بخاری کتاب الجہاد, صحیح بخاری کتاب الجہاد, امام بخاری باب قائم کرتے ہیں, باب ما قیل فی غزوۃ الروم فی قتال الروم, روم کی جنگ کے بارے میں اللہ کے نبی نے کیا فرمایا. اور امام بخاری حدیث لائے ہیں حضرت عمیر ابن اسود کی. حضرت عمیر ابن اسود کہتے ہیں کہ میں صحابی رسول عبادہ ابن صامت کے گھر گیا, وہ ہمس میں جا کے بس گئے تھے, وہاں پر ان کا ایک مکان تھا, میں ان کے پاس ملنے گیا تو ان کی اہلیہ محترمہ حضرت ام حرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی وہیں پر موجود تھی. اور ام حرام اللہ کے نبی کی بڑی قریبی صحابیہ تھیں اور اللہ کے نبی کے ساتھ ان کے محرم کے تعلقات تھے. اللہ کے نبی ان کے گھر عام طور سے آیا جایا کرتے تھے, اللہ کے نبی ان کے لیے محرم کی حیثیت رکھتے تھے. تو ام حرام نے ایک حدیث بیان کی. کیا حدیث بیان کی؟ کہ ایک دن اللہ کے نبی نے فرمایا اول جیش من امتی یغزون البحر قد اوجبوا, میری امت کا پہلا لشکر جو سمندری جنگ لڑے گا اس نے جنت کو اپنے اوپر واجب کر لیا, جنت ان کو گرانٹ کر دی گئی, جنت ان کو الاٹ کر دی گئی. تو حضرت ام حرام نے پوچھا یا رسول اللہ انا فیہم, ان خوش نصیب لوگوں میں کیا میں بھی شامل رہوں گی؟ آپ نے فرمایا انت فیہم, تم ان میں شامل رہو. پھر ام حرام نے پوچھا, پھر اللہ کے نبی نے فرمایا وَأَوَّلُ جَيْشٍ مِّنْ أُمَّتِي يَغْزُونَ مَدِينَةَ قَيْصَرَ مَغْفُورٌ لَهُمْ, میری امت کا پہلا لشکر جو قیصر کے شہر پر حملہ کرے گا وہ بخشایا ہے. ام حرام نے پوچھا یا رسول اللہ کیا میں ان خوش نصیب لوگوں میں بھی شامل ہوں گی؟ آپ نے فرمایا نہیں, تم ان میں شامل نہیں ہو. حدیث ختم. بخاری کی روایت. امام حافظ ابن حجر اسقلانی رحمۃ اللہ علیہ صحیح بخاری کے شارح فتح الباری میں لکھتے ہیں وَكَانَ أَمِيرَ ذَلِكَ الْجَيْشِ يَزِيدُ بْنُ مُعَاوِيَةَ بِاتِّفَاقِ العلماء, علماء کا اس بات پر اتفاق ہے کہ اس لشکر کے کمانڈر یزید بن معاویہ رحمہ اللہ تھے. یہ کون کہہ رہا ہے؟ حافظ ابن حجر جیسا محدث اور شارح کہہ رہا ہے. اور آگے بڑھیے, حافظ ابن حجر فتح الباری میں امام محلب کا قول نقل کرتے ہیں کہ اس حدیث سے یزید کی خلافت ثابت ہوتی ہے اور یہ ثابت ہوتا ہے کہ وہ جنتی ہیں, اور اس میں حضرت امیر معاویہ کی منقبت ثابت ہوتی ہے کیونکہ سمندری سب سے پہلا بیڑا انہوں نے ہی تیار کیا اور انہیں کی قیادت میں لڑا گیا. وفیہ منقبۃ لولدہ یزید, اور اس حدیث میں حضرت امیر معاویہ کے بیٹے یزید کی فضیلت ثابت ہوتی ہے کیونکہ سب سے پہلے مدینہ قیصر پر حملہ یزید بن معاویہ نے. امام قسطلانی رحمۃ اللہ علیہ وہ کیا کہتے ہیں اس حدیث کے بارے میں؟ اس لشکر کے امیر یزید بن معاویہ تھے اور اس فوج میں بڑے بڑے صحابہ, سادات, جماعت من سادات الصحابہ, صحابہ کرام میں جو بڑے سرخیل قسم کے صحابہ تھے ان کی ایک جماعت شامل تھی. کابن عمر وابن الزبیر وابن عباس وابی ایوب الانصاری. اس جنگ میں ابن عمر, ابن عباس, ابن زبیر اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے میزبان جنہوں نے مدینہ میں سب سے پہلے اللہ کے رسول کو اپنے گھر میں رکھا, حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ, وہ بھی اس جنگ میں شامل تھے. اور وہی اسی جنگ میں لڑتے لڑتے حضرت ابو ایوب انصاری کا وہی قسطنطنیہ ہی میں انتقال ہو گیا اور وہیں پر وہ دفن ہو گئے. یہ کون کہہ رہا ہے؟ امام قسطلانی کہہ رہا ہے. آپ کہہ سکتے ہیں کہ مولانا یہ تو لوگوں کی باتیں, کیا حدیث سے یہ بات کلیئر ہوتی ہے کہ جس جنگ میں حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا انتقال ہوا اس لشکر کے امیر یزید بن معاویہ ہی تھے؟ بالکل ثابت ہوتی ہے. اٹھائیے صحیح بخاری کتاب التہجد حدیث نمبر 1185. محمود ابن ربی کہتے ہیں جو تابعی ہیں کہ میں نے ایک حدیث بیان کی اللہ کے رسول کے صحابہ کے سامنے, اور صحابہ کرام میں اس وقت ابو ایوب انصاری بھی تھے, اور اسی جنگ میں نے یہ حدیث بیان کی جس جنگ میں حضرت ابو ایوب انصاری کا انتقال ہوا قسطنطنیہ کے اندر, اور وعلیہم یزید بن معاویہ, اور اس لشکر کے کمانڈر یزید بن معاویہ. بات کلیئر ہو گئی. بخاری کی اس حدیث سے ایک بات تو کلیئر ہو گئی کہ حضرت ابو ایوب انصاری جس جنگ میں انتقال کرتے ہیں اس جنگ کے کمانڈر یزید بن معاویہ. اب چونکہ حدیث صحیح ہے, حدیث بخاری کی ہے, اور ہمیں یزید کو جہنم میں ڈھکیلنا ہے, تو کہا جاتا ہے کہ صاحب اللہ کے نبی نے قسطنطنیہ کہاں کہا ہے؟ اللہ کے نبی نے مدینہ تو قیصر کہا ہے, قیصر کا شہر, یعنی اس وقت جو ملک
روم کا جو بادشاہ تھا قیصر، اس کی راجدھانی، اس کا دارالمملکت، اس کا دارالسلطنت، اور وہ اس وقت ہمس تھا، وہ قسطنطنیہ کہاں تھا؟ تو اللہ کے نبی نے ہمس کے بارے میں کہا ہے، قسطنطنیہ کے بارے میں نہیں کہا ہے۔ چلیے اس غلط فہمی کو بھی دور کر لیتے ہیں، آپ لوگوں کو تھوڑی تکلیف ہو رہی ہے، میں 5 منٹ آپ کو اور لوں گا۔ اس وقت روم کا شہر قسطنطنیہ تھا یا ہمس تھا؟ اس کی وضاحت مسند احمد کی ایک صحیح حدیث سے ہوتی ہے۔ عبداللہ ابن عمرو بن عاص نبی کے صحابی ہیں، کہتے ہیں اللہ کے نبی سے پوچھا گیا کہ پہلے روم فتح ہوگا کہ پہلے قسطنطنیہ فتح ہوگا؟ اتفتح الرومیۃ او القسطنطنیۃ، نبی سے پوچھا جا رہا ہے پہلے روم فتح ہوگا کہ پہلے قسطنطنیہ فتح ہوگا؟ پیارے نبی نے جواب دیا تفتح اولا مدینۃ ہرقل، پہلے ہرقل کا شہر، قیصر کا شہر، یعنی القسطنطنیہ، حدیث کے الفاظ ہے یعنی قسطنطنیہ فتح ہوگا۔ تو نبی نے کلیئر کر دیا کہ مدینہ قیصر سے مراد یہی تھا۔ چلو صاحب یہ تو کلیئر ہو گیا قسطنطنیہ تھا۔ اب اس پر ایک روایت پیش کی جاتی ہے کہ ارے نبی نے پہلے لشکر کو جنتی کہا ہے، یہاں تو حضرت امیر معاویہ 16 لشکر بھیج چکے ہیں۔ اٹھائیے علامہ ابن کثیر کی البدایہ والنہایہ، حضرت امیر معاویہ نے 16 لشکر بھیجے تھے رومیوں کے اوپر حملہ کرنے کے لیے، اس کے بعد ایک لشکر بھیجا تھا جس میں یزید بن معاویہ شامل ہوا تھا۔ تو یہ پیشن گوئی یزید کے لیے کہاں ہے؟ البدایہ والنہایہ اٹھاؤ، اسی میں یہ بات لکھی ہے کہ یہ جو 16 لشکر بھیجے حضرت امیر معاویہ نے، یہ روم کی زمین پر بھیجے، قسطنطنیہ پر نہیں بھیجے۔ بشارت قسطنطنیہ کے لیے ہے، اور جب یزید ابن معاویہ کو امیر بنا کے حضرت امیر معاویہ نے بھیجا تو وہ لشکر خلیج کو پار کر کے قسطنطنیہ کے گیٹ تک پہنچا، لیکن جنگ جیتی نہیں جا سکی، واپس آنا پڑا۔ تو قسطنطنیہ تک جو لشکر پہنچا سن 52 ہجری میں حضرت یزید ابن معاویہ رحمہ اللہ کی قیادت میں بھیجا گیا۔ ابن کثیر کی البدایہ والنہایہ کی یہ روایت اور واضح طریقے سے امام ابو زرع دمشقی کی تاریخ ابو زرع کے اندر موجود ہے، آپ اٹھا کے مطالعہ کر سکتے ہیں، دیکھ سکتے ہیں، اس سے کلیئر ہوتا ہے کہ اس لشکر میں جو قسطنطنیہ پر گیا تھا اس کے کمانڈر یزید بن معاویہ۔ اچھا کہتے ہیں کہ نہیں، چلو مان لیا کہ قسطنطنیہ پر جو لشکر گیا تھا اور جس لشکر میں ابو ایوب انصاری کا انتقال ہوا تھا اس کے کمانڈر یزید بن معاویہ تھے، لیکن وہ پہلا لشکر نہیں تھا۔ پہلے لشکر کے کمانڈر تو حضرت خالد بن ولید کے صاحبزادے حضرت عبد الرحمن بن خالد بن ولید تھے، اور ابو داؤد کی صحیح روایت موجود ہے۔ ابو داؤد شریف اٹھا کے دیکھیے، ابو داؤد شریف کتاب الجہاد اٹھا کے دیکھیے، حدیث کے الفاظ کیا ہے کہ ہم لوگ مدینہ سے نکلے اور ہماری جماعت کے امیر تھے عبد الرحمن بن خالد۔ اس حدیث کو بنیاد بنا کے کہا جاتا ہے کہ اس لشکر کے کمانڈر یزید بن معاویہ نہیں تھے، عبد الرحمن بن خالد بن ولید تھے۔ لیکن یہی روایت اور اسی راوی سے، ابو اسلم عمران نام کا جو راوی ہے، اسی راوی سے امام نسائی رحمۃ اللہ علیہ کی سنن کبریٰ میں لائے، اس لائبریری میں موجود ہے، سنن نسائی اٹھا کے دیکھیے۔ ابو اسلم عمران کہتے ہیں کہ ہم لوگ مدینہ سے نکلے، ابو داؤد کی روایت میں کہتے ہیں مدینہ سے نکلے، ہماری جماعت کے امیر عبد الرحمن بن خالد تھے۔ نسائی کی روایت میں یہ ہے کہ ہم مصر سے نکلے، ہماری جماعت کے امیر تھے عقبہ ابن مسلم۔ ہم ملک شام سے نکلے، ہماری جماعت کے امیر فلاں تھے۔ پتہ یہ لگا کہ یہ جو الگ الگ جگہوں سے لشکر کی چھوٹی چھوٹی ٹکڑی گئی ہے، یہ اس کے امیر کی بات کہی جا رہی ہے، ورنہ مجموعی اعتبار سے اس لشکر کے عام کمانڈر ان چیف یزید بن معاویہ تھے، جیسا کہ بخاری کی حدیث سے ثابت ہو رہا ہے کہ حضرت ابو ایوب انصاری کا جس جنگ میں انتقال ہوا اس کے کمانڈر یزید بن معاویہ تھے۔ اچھا چلو صاحب، سب بات آپ کی مان لی میں نے، جنگ بھی وہی تھی، لشکر بھی وہی تھا، کمانڈر بھی یزید بن معاویہ تھا، لیکن چونکہ ہمیں جہنمی بتانا ہے اس کو، تو کہتے ہیں کہ اللہ کے نبی نے فرمایا الحج المبرور لیس لہ جزاء الا الجنہ، جس نے حج کر لیا جنت واجب۔ من صلی البردین دخل الجنہ، جس نے فجر اور عصر کی نماز پڑھ لی جنت واجب۔ تو جتنے حاجی ہیں سب جنتی، چاہے کچھ بھی کریں، جو آدمی عصر کی نماز اور فجر کی نماز پڑھ لے جنتی۔ اس طریقے کی باتیں تو بہت سارے اعمال کے بارے میں آئی ہیں۔ یہ ہے دھوکہ، یہ ہے جہالت۔ ایک ہوتا ہے کہ اللہ کے نبی کسی عمل کی فضیلت بیان کرے، حج کرو تو جنت، وضو قاعدے سے کر کے نماز پڑھو تو جنت، فجر کی نماز پڑھو تو جنت۔ اس طریقے کی جتنی بشارتیں ہیں وہ عمل کی بشارت ہے۔ کس چیز کی بشارت ہے؟ عمل کی بشارت ہے۔ اس میں یہ بتایا جا رہا ہے کہ یہ عمل اگر تم کرو گے، اس کو نبھاؤ گے،
تو تم جنت کے حقدار بن جاؤ گے، لیکن اس کا فیصلہ قیامت کے دن ہوگا اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں کہ تم نے واقعی اپنے حج کو نبھایا کہ نہیں نبھایا، تم نے خلوص کے ساتھ فجر کی نماز پڑھی کہ نہیں پڑھی۔ اور جس حدیث میں اللہ کے نبی کسی خاص انسان کے بارے میں کہے کہ وہ جنتی، وہ جماعت جنتی، وہ لشکر جنتی، تو یہ عمل کی فضیلت نہیں ہے، یہ اس جماعت کی فضیلت ہے۔ ورنہ پھر ہمیں ابو بکر و عمر کی جنتی ہونے کے بارے میں جو حدیث آئی ہے، ابو بکر فی الجنہ و عمر فی الجنہ و عثمان فی الجنہ و علی، سب شک کے دائرے میں آ جائے۔ جیسے وضو کرنے کے بعد گارنٹی نہیں جنت کی، تو ابو بکر کو ٹھیک ہے جنتی کہا ہے، جنتی ہونے کی کوئی گارنٹی نہیں، ایسا نہیں ہے میرے بھائی۔ جس حدیث میں اللہ کے نبی نے کہا کہ حج کرو تو جنتی، وہ ایک شرط ہے، اس شرط کو پورا کرو گے تب جنت ملے گی۔ اور جس حدیث میں اللہ کے نبی نے کہا میری امت کا پہلا لشکر جو قسطنطنیہ پر حملہ کرے گا وہ جنتی، وہ شرط نہیں ہے، وہ خبر ہے، وہ خبر ہے، وہ میرے نبی بتا رہے ہیں کہ میری امت کا پہلا لشکر جو قسطنطنیہ پر حملہ کرے گا وہ جنتی۔ اور نبی کی خبر نبی کی اپنی مرضی سے نہیں ہوتی، وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحی یوحى، میرا نبی اپنی مرضی سے نہیں بولتا، وہ اللہ کی طرف سے خبر ہوتی ہے، لہذا وہ 110% سچ ہوتی ہے، اور جتنے لوگوں کو اللہ کے نبی نے جنتی کہا وہ جنتی ہیں۔ چلو بھائی مان لیا کہ جنتی، لیکن بعد میں کیسے کیسے کام کیے؟ مدینہ پر حملہ ہوا، مکہ پر حملہ ہوا، نواس رسول کی شہادت ہوئی۔ پہلے آپ پروف کیجئے کہ ان چیزوں میں یزید انوالو تھے، اور اگر پروف نہیں کر پاتے تو ایک اصول یاد رکھیں کہ نبی نے جب کسی کو جنتی کہہ دیا تو نبی نے اپنی طرف سے نہیں کہا، اللہ کی طرف سے کہا، اور اللہ کو مکمل پتا ہے کہ اس کا فیوچر کیا ہوگا، اس کا پاسٹ کیا ہے، اس کا پریزنٹ کیا ہے، اللہ تعالیٰ کو سارے زمانے پتا ہے۔ میرے نبی اپنی زبان تو بول نہیں رہے، اللہ کی زبان بول رہے ہیں، اللہ کی طرف سے بول رہے ہیں۔ میرے نبی نے جب یہ کہہ دیا کہ قسطنطنیہ پر حملہ کرنے والے لشکر کے تمام افراد جنتی، تو اللہ تعالیٰ کو نہیں پتا تھا کہ یزید کے دور میں کیسے کیسے کام ہوں گے؟ اللہ تعالیٰ کو نہیں پتا تھا، آپ کو پتا ہے۔ جب اللہ تعالیٰ کو تمام چیزیں معلوم تھی اور اللہ کے نبی نے پھر بھی جنتی کہا ہے، تو ہم کون ہوتے ہیں یزید بن معاویہ کے بارے میں زبان کھولنے والے؟ یہ میرے بھائیوں اس سلسلے میں ہمارا نقطہ نظر ہے۔ اور باقی واقعہ کربلا کے بارے میں بہت ساری تفصیلات ہیں۔ رسول پورہ کی مسجد میں سنڈے کو، اس جو پرسوں سنڈے ہے، انشاءاللہ کو اگر موقع ملے مغرب بعد پروگرام میں آئیے، میں اپنے مطالعے کی روشنی میں ثابت کرنے کی کوشش کروں گا کہ واقعہ کربلا کی کیا حقیقت ہے۔ بیان کرنے والے تو ایسے بیان کرتے معلوم ہو رہا ہے ویڈیو کیمرہ لے کے کھڑے، کہاں کون سا گھوڑا رکا، کہاں کون سا حضرت حسین نے خطبہ دیا، کہاں کتنا خون بہا۔ یہ بھی کہا جا رہا ہے کہ 72 کے 72 شہید ہو گئے، تو بچے تو سارے دشمن کی پارٹی کے۔ بیان کس نے کیا؟ حقیقت یہ ہے کہ واقعہ کربلا کی پوری روایت کی بنیاد ابو مخنف لوط ابن یحییٰ نام کے ایک راوی کے اوپر ہے، اور یہ راوی محدثین کی نظر میں کذاب ہے، رافضی ہے۔ ایک ایسے راوی کی روایت کو امام طبری نے بھی نقل کر دیا، پھر ان سے استفادہ کرتے ہوئے ابن کثیر نے البدایہ و نہایہ میں نقل کر دیا۔ اچھا جاتے جاتے ایک بات بتاؤں آپ کو، بڑی دلچسپ بات۔ ایک صاحب کی تقریر میں سن رہا تھا، بولے تم لوگ یزید کو جنت میں ڈھکیلنے کے لیے تلے ہوئے ہو۔ ارے یزید گیا تھا اس لشکر میں، زبردستی گیا تھا۔ جب وہ لشکر لڑنے کے لیے گیا تو وہاں بیماریاں آئیں، تکلیفیں آئیں، لوگ بیمار ہو گئے، پریشان ہو گئے، اور یزید ایک پکنک اسپاٹ پر اپنی بیوی ام کلثوم کے ساتھ بیٹھ کے شراب پی رہا۔ اور جب اس کو پتا لگا کہ قسطنطنیہ جو لشکر گیا ہے وہاں اتنا لوگ پریشان ہیں، بیماریوں میں مبتلا ہیں، تو اس نے عربی کا ایک شعر پڑھا۔ شعر تو میں آپ کے سامنے نہیں بیان کر سکتا، اس شعر میں یہی کہا گیا کہ ارے لوگ تو پریشان ہیں بھوک میں اور تکلیف میں، اور میں تو ام کلثوم کے ساتھ مزے لے رہا ہوں اور شراب کی چسکیاں لے رہا ہوں۔ حضرت امیر معاویہ کو پتہ لگا تو انہوں نے زبردستی یزید کو بھیجا۔ یہ روایت بیان کرنے والا کون بیان کر رہا ہے؟ جو حضرت امیر معاویہ کو رضی اللہ عنہ کہہ رہا ہے، جو اپنے آپ کو یہ کہہ رہا ہے کہ نہیں صاحب ہمارا صحابہ کے بارے میں عقیدہ صحیح۔ آپ سوچئے کہ اگر یہ روایت، یہ علامہ ابن الاسیر کی الکامل میں یہ روایت موجود ہے، اگر یہ روایت صحیح ہے، حالانکہ یہ روایت بالکل من گڑت ہے، اس روایت کی سند آپ دیکھیے، اس روایت کی سند کے تمام راوی سب اندھیرے میں، کسی کو کچھ اتا پتا نہیں۔ اگر یہ روایت صحیح ہوتی تو آپ سوچئے سن 52 ہجری میں یہ لشکر گیا ہے، اور 3 سال کے بعد حضرت امیر معاویہ یزید کے لیے ولی عہدی کی بیعت لے رہے ہیں، اور سارے صحابہ اور سارے تابعین اور امت کے سارے افراد بالاتفاق سوائے حضرت حسین کو چھوڑ کے، عبداللہ ابن زبیر کو چھوڑ کے، سارے لوگ اتفاق کر رہے ہیں۔ ایک شرابی آدمی
جنگ کے موقع پر اپنی بیوی کے ساتھ جا کے مزہ لینے والے آدمی کو حضرت امیر معاویہ نے اپنے پوری امت کا نگراں بنا دیا اور ساری امت خاموش ہے. ہم نہیں سمجھتے میرے بھائیوں, حضرت امیر معاویہ کے ساتھ ہمیں جو عقیدت ہے اور ان کا جو مقام ہماری نظروں میں, وہ ہم سے تقاضا کرتا ہے کہ اس قسم کی روایت, یہ تو آلریڈی موضوع روایت ہے, اور اگر یہ صحیح بھی رہتی تو چونکہ ہمارا یہ عقیدہ ہے کہ ہر وہ روایت جس سے صحابہ کرام, ہم صحابہ کرام کو معصوم نہیں سمجھتے, یہ اصول یاد رکھو, ہم صحابہ کرام کو معصوم نہیں سمجھتے, لیکن ہم ان کو بے ایمان بھی نہیں سمجھتے, ہم ان کو چور بھی نہیں سمجھتے, ہم ان کی نیتوں پر حملے بھی نہیں کرتے. ہمارا یہ عقیدہ اور ایمان ہے. صحابہ کرام ہماری طرح انسان تھے, ان سے غلطیاں ہوئی اور ہو سکتی ہیں, لیکن ان کا دل صاف تھا. انہوں نے اس امت کے ساتھ کبھی دغا نہیں کی, کبھی بے ایمانی نہیں کی, کبھی امت کا نقصان نہیں سوچا, کبھی اپنی حکومت کے لیے, اپنے اقتدار کے لیے امت کو ہلاکت کے راستے پر نہیں ڈالا. یہ ہمارا عقیدہ صحابہ کے بارے میں, اور یہ عقیدہ اس لیے ہے کہ صحابہ کے بارے میں اللہ نے گارنٹی دی, رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ, اللہ ان سے راضی ہو گیا. اللہ ایسے لوگوں سے راضی نہیں ہو سکتا جو کرسی اور اقتدار کے لیے امت کو ہلاکت کے راستے پر ڈالتے. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے رب العالمین ہم سب کو اپنے نبی کے صحابہ کے ساتھ, اپنے نبی کے اہل بیت کے ساتھ سچی محبت کرنے کی توفیق عطا. اے اللہ, ہم تیرے اسلام, تیرے دین کے ماننے والے ہیں, اور تیرا اسلام ہمیں ہر چیز میں اعتدال اور صداقت کو اپنانے کی تعلیم دیتا ہے. اے اللہ, ہمیں حضرت حسن اور حسین سے بھی محبت ہے, اور حضرت امیر معاویہ سے بھی محبت ہے, میں تمام صحابہ سے محبت ہے, اور ہر وہ روایت اور ہر وہ چیز جو اس محبت کا شیشہ چور کر دے اور صحابہ کرام کو ان کے مقام سے گرائے. اے اللہ, ہم ایسی تمام روایتوں اور قصے اور کہانیوں سے تیرے صحابہ کو بری, تیرے نبی کے صحابہ کو بری سمجھتے ہیں. اے اللہ, تو ہمیں اپنی زبانوں کو اپنے نبی کے صحابہ کے بارے میں سنبھل کر چلانے کی توفیق عطا فرما. اے اللہ, ہمیں تو قیامت کے دن جب تو اٹھانا تو اپنے نبی اور اپنے نبی کے تمام صحابہ اور اہل بیت کے ساتھ اٹھانا. اے اللہ, جب تک ہم دنیا میں زندہ رہیں اسلام پر تو ہمیں زندہ رکھنا, اور جب ہمارا خاتمہ ہو ایمان پر ہو. آمین. وآخر دعوانا الحمدللہ. الحمدللہ کفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفى. اما بعد, قال اللہ سبحانہ وتعالی, اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم, بسم اللہ الرحمن الرحیم. ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما. اللہم صل علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. اللهم انصر من نصر دين محمد صلى الله عليه وسلم واجعلنا منهم, وخذل من خذل دين محمد صلى الله عليه وسلم ولا تجعلنا منهم. آمين. عباد الله رحمكم الله, إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون.